بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 5 آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اور ترجمہ کیا ہے۔ کل جو بات عرض کی تھی اسی کے متعلق دو باتیں مزید عرض کرتا ہوں۔ فارس کا جو اس وقت بادشاہ تھا جس کا نام خسرو پرویز تھا، اور دوسرا جو روم کا بادشاہ تھا اس کا نام ہرقل تھا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ فارس والے آتش پرست تھے، خالص مشرک تھے، نبوت کے، رسالت کے، توحید کے، وحی کے قائل نہیں تھے، اور روم والے اپنے آپ کو عیسائی مذہب پر کہلواتے تھے۔ گویا توحید کو بھی کسی نہ کسی حد تک مانتے تھے، رسالت کے تصور کے بھی قائل تھے، وحی اور اللہ کی کتاب کے ماننے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بادشاہوں کو خط لکھا۔ خسرو پرویز کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور ہرقل کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور دونوں خطوں کا مقصد اسلام کی دعوت دینا تھا۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے اصولاً خط لکھنے کا کہ پہلے اوپر خط لکھنے والا اپنا نام لکھتا ہے، من محمد الرسول اللہ الی ہرقل الی خسرو پرویز۔ گویا پہلے نام اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لکھوایا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط جا رہا ہے خسرو پرویز کی طرف، اور یہ خط جا رہا ہے ہرقل کی طرف۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس بندے پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ کافر کو جب سلام کیا جاتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ بھی جو بندہ ہدایت کی اتباع پیروی غلامی کرتا ہے اس پر ہماری طرف سے سلام ہے، سلامتی کی دعا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اسلام کی دعوت دی، اور جملے ایک ہی لکھے، اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے۔ اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے، اور مسلمان ہونے سے تمہیں اپنے اسلام کا ثواب بھی ملے گا، اور تمہاری وجہ سے جو تمہاری رعایا میں سے مسلمان ہوں گے ان کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ ورنہ اگر تم نے نہ مانا تو تمہیں اپنے نہ ماننے کا بھی گناہ ہوگا، اور تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے تمہاری رعایا اور محتاطوں میں سے جو نہیں مانیں گے ان کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ یہ خط تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دونوں کے پاس پہنچ گیا۔ طریقہ اس وقت قاصد لے جاتے تھے، پیغام رسان لے جاتے تھے، وہاں بھی خط لے جانے والا لے گیا، یہاں بھی خط لے جانے والا لے گیا۔ ہرقل کے پاس جب خط پہنچا تو بخاری شریف کے اندر پوری تفصیل ہے بڑی لمبی، اس وقت وہ سنانی مقصد نہیں ہے۔ اس نے باقاعدہ طور پر خط ملنے کے بعد خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، اور پھر اپنے ارکان حکومت سے پوچھا کہ یہاں پتہ کرو کوئی اس علاقے کا آیا ہوا تاجروں کا وفد، کوئی کسی اور کام والے لوگ ادھر آئے ہوئے ہوں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یثرب کے اس علاقے کے لوگ، کوئی پتہ چلا کہ قافلہ آیا ہوا ہے۔ تو اس نے اس قافلے کو بلوایا اور ان سے پھر کچھ باتیں پوچھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور وہ باتیں ایسی تھیں جن پر وہ مطمئن ہوا، اسے یقین ہو گیا کہ جو ہمارا مذہب عیسائی آخری نبی کی بات بتلاتا ہے تو یہ وہی آخری نبی ہے۔ تو اس نے اندر اندر سے گویا اسلام لانے کے لیے پوری ذہن سازی، اپنا ذہن بنا لیا۔ اب اس نے لوگوں کو جمع کیا، اپنے جو ارکان حکومت تھے ان کو جمع کیا، اور ان کو جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے بات رکھی۔
لیکن انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے ماننے کو آمادگی اور تیار نہ کی، ذہن سازی ایسی نہ بنائی، انہوں نے انکار کیا۔ تو اب اس بندے نے صرف اپنی حکومت کو جاتا ہوا دیکھ کے کہا کہ میں تمہیں آزما رہا تھا کہ تم کیا کہتے ہو، لہٰذا میں بھی وہی کہتا ہوں جو تم کہتے ہو۔ گویا کہ وہ عوام کی مخالفت کی وجہ سے کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو مجھے حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یہ بیچارہ ہدایت سے محروم رہ گیا۔ بہرحال اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی باقاعدہ عزت کی، احترام کیا، اور اتنے لفظ اس کے بخاری شریف میں ہیں کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھوتا۔ اتنے تک لفظ ہیں ہرقل کے کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھوتا اور میں اس کی خدمت کرتا۔ یہ لفظ اس کے موجود ہیں، لیکن بعد میں عوامی رباؤ کی وجہ سے عوام کا ایسا دباؤ پڑا اس پر کہ اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تو میری مخالفت پہ اتر آئیں گے، لہٰذا میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ بسا اوقات یہ مصیبت، نمبرداری، چودراہٹ، یہ قائم رکھنے کے لیے بندے کو کئی غلط کام کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور ادھر جب پرویز کے پاس خط پہنچا، خسرو پرویز، یہ پرویز کا لفظ اسی بندے سے بدنام ہوا ہے، اور آج تک مسلمانوں کے ہاں یہ لفظ بڑا بدنام ہے۔ کئی لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ بچے کا نام پرویز رکھیں یا نہ رکھیں۔ جو بھی مذہبی لگاؤ رکھتے ہیں، پرویز کا لفظ ان کے ہاں منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ لفظ گندا سمجھا جاتا ہے، اور اس کی ابتدا اسی خسرو پرویز سے ہوئی ہے۔ اس کے پاس جب خط پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے دیکھا کہ اوپر اپنا نام لکھا اور میرا نام نیچے لکھا۔ اچھا، میرا محتاط ہو کے میری حکومت میں نے کل بتایا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوں، حاکم دنیا ہوں میں۔ تو اس نے اس کو دیکھ کے خط کو پھاڑا، اور پھاڑ کر کے اس کی توہین کی، اس کو پھینک دیا نیچے، جوتوں کے نیچے، پاؤں کے نیچے روندا۔ اور پھر اس نے جو اس کا یمن کے اندر وائس رائے تھا، نائب السلطنت تھا، اس کی طرف سے گورنر تھا، اس کا نام تھا بازان۔ اس نے اس کو پیغام بھیجا کہ یہ کون گستاخ ہے جس نے میرے نام کے اوپر اپنا نام لکھا ہے، لہذا فوراً اس کو گرفتار کرو اور گرفتار کر کے میرے سامنے اس کو حاضر کرو۔ اب یہ پیغام پہنچ گیا یمن کہ بھی ایسے ایک بندہ ہے، اس علاقے میں رہتا ہے، اور اس نے یوں گستاخی کی ہے الیاذ باللہ اس کے خیال میں کہ میرے نام کے اوپر اپنا نام لکھا، اس کو گرفتار کرو اور میرے سامنے اس کو پیش کرو۔ بازان نے باقاعدہ ایک دستہ بھیجا، چند آدمی کا مجموعہ، یوں سمجھے کہ فوجی ایک دستہ بھیجا، اور اس کے ساتھ اپنا ایک اعلیٰ افسر بھیجا کہ اس کے حالات کی بھی تحقیق کرو اور پھر ان کو گرفتار بھی کرو۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، آ کے مقصد بھی بتلایا کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایک دن آپ کو یہاں رہنا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اپنے کنبہ قبیلہ، برادری، عرب والے جیسے کیسے خاندانوں کے لحاظ سے بڑے وہ قوم پرست لوگ تھے۔ آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود بھی کتنے قریشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی تھے، صرف اپنے خاندان کی وجہ سے۔ ان کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ زبردستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑیں اور یوں کریں، وہ رہ گئے۔ اگلے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جس کی طرف سے تم مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو، جس کے تم فرستادہ اور بھیجے ہوئے ہو اصل پیچھے، خسرو پرویز، وہ رات کا مارا گیا ہے، جاؤ تحقیق کرو۔ رات کا اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے، تو اس کا آرڈر کیسے چلے گا؟ اب یہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بھی اس کو کیسے پتہ چلا۔ وہ واپس گئے وہاں یمن بازان کے پاس، تو بازان کے پاس پہلے سرکاری اطلاع پہنچ چکی تھی کہ گزشتہ رات خسرو پرویز کو اس کے بیٹے نے قتل کیا، اور بیٹا خود اقتدار پہ آ گیا اور اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی جب بازان نے سنی
تو وہ ذرا متوجہ ہوا کہ یہ بندہ کوئی حق والا لگتا ہے۔ پھر اس نے تحقیق کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہ باقاعدہ مسلمان ہوا ہے۔ یہ بازان جو تھا یہ باقاعدہ مسلمان ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شمار ہوا، اور خسرو پرویز کا اقتدار اس طریقے سے ختم ہوا اور اس کو اپنے بیٹے نے قتل کیا، جیسے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اس کے بیٹے نے اس کی میت کو، لاش کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس خط کی بے اکرامی کی اطلاع ملی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت برجستہ فرمایا تھا کہ اللہ اس کو بھی ایسے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا اور اس کا اقتدار اور حکومت بھی یوں ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کا یہ شکار ہوا۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کل کی بات میں سے۔ دوسری بات اس میں یہ دیکھیں کہ خسرو پرویز والی جو فارس کی قوت تھی یہ بھی کافروں کی تھی، اور جو ہرقل والی روم کی قوت تھی وہ بھی کافروں کی تھی۔ یہ دونوں کافر تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن آپ نے تفصیل سے سنا، قرآن مجید کے اندر بھی اشارہ موجود ہے کہ مسلمانوں کا جھکاؤ اور میلان روم والے ہرقل والوں کی طرف تھا، وہ اہل کتاب تھے اس وجہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط میں لکھا تھا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ کچھ چیزیں ہماری تمہاری مشترکہ ہیں، تم بھی خدا کی توحید کے قائل ہو، ہم بھی قائل ہیں، رسالت کے تم بھی قائل ہو، ہم بھی قائل ہیں، آخرت کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، وہی کتاب کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، لہذا جو باتیں ہماری مشترکہ ہیں ان باتوں کی طرف آ جاؤ، ان کو تو ہم کم از کم اکٹھے لے کے چلیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب آپ کے سامنے دو دشمن ہیں تو آپ دونوں کی مقابلہ اور دشمنی مول لینے کے بجائے ان میں سے جو احون ہے، جو کم دشمن ہے، اس کے ساتھ اپنا اتحاد کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے دشمن کا آپ مقابلہ کریں۔ اور ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا ہے۔ آپ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ گئے ہیں تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو برداشت کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بحر کا دشمن جو مشرکین مکہ تھے، جو بار بار حملے کر رہے تھے، ان کا مقابلہ کرنا تھا۔ تو یہ ایک مستقل اسلامی اصول ہے کہ اگر دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، دونوں ناجائز ہیں، تو ان میں آپ یک وقت دونوں کو لات ماریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ احون البلیتین کہ دو مصیبتوں میں سے، دو دشمنوں میں سے، جو دو برائیاں جو آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے آپ جو کم ہے اس کو برداشت کر کے بڑی کو دفع کریں، اس کا مقابلہ کریں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ بسا اوقات لوگ اس طرح کی باتوں پر بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں، وہ جی وہ غلط ہیں تو وہ کون سے ٹھیک ہیں، وہ غلط ہیں تو وہ کون سے ٹھیک ہیں، بھی ہم کب کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ کھا گیا، دونوں صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے، ہماری ایک سوچ ہے کہ آیا ان دو مصیبتوں میں سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ ہم تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کرتے ہیں۔ سور کو مارنے کے لیے کتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ یہ بات سید اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرزائیوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ سور کو مارنے کے لیے کتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب لوگ اعتراض کرتے تھے کہ جی آپ مرزائیوں کے خلاف جب کام کرتے ہیں تو شیعوں کو ساتھ کیوں لیے پھرتے ہیں، شیعہ بھی تو برے ہیں، تو آپ فرماتے تھے سوروں کو مارنے کے لیے کتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کی کہ کافر کی طاقت کو کافر سے توڑوایا۔ روس ٹوٹا ہے، توڑا کس نے ہے؟ بظاہر طاقت کس کی استعمال ہوئی ہے؟ دنیاوی لحاظ سے امریکہ کی۔ امریکہ بھی کافر تھا، روس بھی کافر تھا، روس اس وقت مسلمانوں پر حملہ آور تھا، اس لیے امریکہ کی طاقت استعمال ہوئی۔ تو ہماری طرف سے یہ اللہ کی مدد تھی کہ اللہ نے ہمارے ایک دشمن کو دوسرے دشمن کے ہاتھوں مروایا ہے، کافر سے کافر کو مروایا ہے۔ تو بہرحال مرا تو کوئی کافر ہی ہے۔
اس لیے یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں مسلمان خوش ہوئے اس دن، کیوں خوش ہوئے؟ بنصر اللہ، کہ اللہ کی مدد آئی، کہ جو آتش پرست خسرو پرویز تھا اس کو شکست ہوئی۔ ینصر من یشاء، اللہ مدد فرماتے ہیں جس کی چاہتے ہیں، وہو العزیز الرحیم، اور وہ اللہ بہت ہی زبردست غالب ہیں، الرحیم بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا